مولا سلامت رکھے، ہنستے رہو، مسکراندے رہو، رب تمہاری جھولیوں میں خوشیاں بھر دے، اپنے جیون ساتھیوں سے کبھی جدا نہ ہو، رب قسمت چنگی کرے، فقیر کو نیاز دے دو۔ میلے کچلے کپڑوں والے فقیر نے گلی میں داخل ہو کر صدائیں بلند کیں۔ اس فقیر کی قمیض آستینوں سے پھٹی ہوئی تھی، کپڑے اتنے میلے اور پرانے تھے، لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے بدلے نہ ہوں۔ سفید ہوتی داڑھی میں جگہ جگہ مٹی اٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ ایک زمانے کی خاک چھان کر آیا ہو۔ لاٹھی ٹیکتا وہ اپنی لال بوڑھی آنکھوں سے گلی میں موجود ہر گھر کے دروازے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کسی گھر کا دروازہ کھلتا اور فقیر کو 50-100 کا نوٹ پکڑا کر زور سے دروازہ بند کر دیتا تھا، لیکن فقیر اتنی دیر میں ہی اس دینے والے شخص کا چہرہ ٹٹولتا رہتا تھا، جیسے کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی تھال میں کچے چاول صاف کر رہی تھی، چولہے پہ رکھی دیچکی ابل رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر چاول دھوئے اور پیڑھی رکھ کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ چاولوں کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر اس نے لکڑیاں ٹھیک کر کے پھونک ماری۔ دوسرے چولہے پہ رکھے کوکر کی سیٹی کی آواز نے ماحول میں ارتاش سا پیدا کر دیا، تو اس نے چولہے میں سے لکڑیاں نکالیں اور انگاروں کو لکڑی کی مدد سے چولہے کے دہانے پر اکٹھا کیا۔ آج سلاڈ نے لوبیا کی دال اور ابلے ہوئے چاولوں کی فرمائش کی تھی، اور اس کی ہر فرمائش کو وہ فوراً پورا کرتی تھی کہ وہ بھی تو دن بھر اس کے لیے خوار ہوتا رہتا تھا۔ ایک امیر زادہ اس کی محبت میں امارتوں کے لیے بجڑی ریڑھی میں ڈال کر پہنچاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی اور ڈھیر ساری خوشیاں رائما کو دے سکے۔ وہ چاولوں میں چمچہ ہلا رہی تھی کہ اسے دروازے پر فقیر کی صدا سنائی دی۔ دیچکی کو ڈھک کر وہ کمرے میں گئی اور ایک ڈونگے کو کھول کر دیکھا، مگر آج اس کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف 10 کا نوٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ کل سالار کو دھڑاڑی نہیں ملی تھی۔ 10 کا نوٹ مٹھی میں دباتے وہ دروازے کی سمت بڑھی، دوپٹہ صحیح سے سر پر اوڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ فقیر اس کے دروازے سے ملحقہ سیڑھی پر بیٹھا تھا، فقیر کی پشت رائما کی طرف تھی۔ بابا جی، میرے پاس ہی 10 کا نوٹ ہی ہے، یہ رکھ لو اور کھانا یہیں کھا کر جانا۔ اس نے نادام سا ہو کر 10 کا نوٹ اس فقیر کی طرف بڑھایا۔ وہ ہمیشہ فقیروں کی صداؤں پر گھر سے نکل آتی تھی، پیسے نہ ہوتے تو کھانا کھلا دیتی، وہ کبھی اپنے حصے کا بھی کھانا دے دیتی تھی۔ آنکھیں بند کیے فقیر کی سماعتوں نے اس کی آواز کو سنتے ہی پہچان لیا تھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اس فقیر کی 4 سال کی محنت رنگ لائی تھی، جسے اس نے 4 سالوں سے در در بھٹک کر ڈھونڈا تھا، آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رائما کی آنکھوں میں پہلے پہچان اور پھر خوف کے رنگ ابھرے تھے۔ اس نے فوراً ڈر کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر فقیر کی پکار پر رک گئی۔ رمو، میری رمو۔ فقیر کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا، جس کو دیکھ کے رائما کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا تھا۔ کہاں تھی میرا بچہ؟ تیرے اس بد نصیب باپ نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ فقیر نے رائما کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ رائما تو حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس کو ان گزرے ماہ و سال نے بہت بدل دیا تھا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ اماں کیسی ہیں؟ بھائی بھابھی بچے سب ٹھیک ہیں؟ وہ نادام ہو گئی تھی، اس کا باپ اس کے لیے فقیر بن گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تو سنا رمو، تو ٹھیک ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ ابا نے اسے آگے شے ہٹا کر اس کے گھر میں جھانکا۔ ابا سالار نوکری پر گئے ہیں، آپ آؤ نا ابا اندر۔ وہ باپ کو بازو سے تھامے اندر لے آئی۔ رائما نے جلدی سے گرم پانی واش روم میں رکھا، ابا کے لیے سالار کے کپڑے نکالے۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے ان کے بڑے ہوئے بالوں کو سنوارا، ان کی داڑھی کو سنوارا۔ رائما کی تھوڑی دیر کی محنت سے اس کا ابا پھر سے وہی پرانا ابا لگ رہا تھا، جاں و جلال والا۔ گرم گرم دال چاول کھلا کر ان کے پاؤں دبائے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا باپ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ کیا کام کرتا ہے سالار؟ اپنے ماں باپ کے پاس تو سنا ہے واپس نہیں گیا، ابا نے پوچھا۔ مزدوری کرتے ہیں ابا وہ، رائما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اسے فون کر کے بلا، میں تیری اماں اور بھائی کو بتاتا ہوں، کب سے وہ تیری اور میری راہ تک رہے ہیں، فون دے اپنا، ابا نے کہا تو رائما نے اسباق میں سر ہلایا اور موبائل لا کر ابا کو دیا۔ ابا نے فون کر کے گھر میں رائما کے مل جانے کی اطلاع دی اور بتایا کہ وہ رائما کو لے کر آ رہے ہیں۔ ابا، گھر جانا ضروری تو نہیں ہے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔
ابا نے فون بند کر کے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا، اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، لے کیوں، میری اکلوتی دی ہے، تجھے گج و وج کے ساتھ رخصت کروں گا اپنے گھر سے۔ ابا نے اس قدر محبت سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی اور سلار کو فون کر کے بلایا اور جانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ رائما کے 2 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بیٹی اور بہن تھی۔ اس کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ اس کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے چاچا زاد سے طے تھا، مگر رائما کو وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا، لڑکیوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتا اور باپ کے پیسوں پر مزے کی عیاشی کرنے والا وارث ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ کالج میں تھی جب اس کی ملاقات سلار سے ہوئی۔ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ رائما جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے لیے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، مگر اس نے پھر بھی اپنی ماں سے بات کی۔ ماں سے بات کرنے کی دیر تھی کہ اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سلار اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا تھا مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ آخر کار وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ ایک شام چلے گئے۔ رائما کے گھر والوں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر انہیں ملنا نہ تھا تو وہ نہ ملے۔ سلار کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے، مگر سلار نے انہیں بھی اپنا کوئی اتا پتہ نہیں دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائما کے گھر والے ان تک پہنچیں۔ جب بہت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے تو رائما کے ابا نے فقیر کا روپ دھاڑا اور انہیں ڈھونڈنے نکل گیا، اور آج 4 سال بعد اس کی تلاش مکمل ہوئی تھی۔ اسے آج سلار اور رائما مل گئے اور وہ انہیں لیے عرصے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ رائما کی اماں دیکھو کون آیا۔ رائما اپنے ابا اور سلار کے ساتھ عرصے بعد گھر لوٹی تھی۔ گھر کی در و دیوار کو تکتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی زندگی کے ایک بڑے حصے کی یادیں اس گھر سے وابستہ تھیں۔ رمو، میری رمو آئی ہے۔ رائما کی ماں جذبات سے دوڑتے ہوئے آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ برخودار، تم نے اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہے۔ وہ سب ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو رائما کے بڑے بھائی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سلار سے پوچھا، نہیں ابھی ان کی طرف جاؤں گا، بتایا نہیں ہے۔ سلار نے جواب دیا، چلو ان کے لیے انتظام کرو۔ رائما کے ابا نے کہا۔ سلار کو کچھ عجیب سا لگا تھا ان کے لہجے میں، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس عجیب لہجے کی وجہ جان گیا تھا۔ جب رائما کا سابقہ منگیتر، رائما کے بھائی اور رائما کا باپ ہاتھوں میں ڈنڈے، بندوقیں اور ہتھوڑے لیے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کو لاک کر دیا۔ ابا یہ کیا ہے؟ آپ نے دھوکہ کیا میرے ساتھ؟ رائما کی ڈر کے مارے کھگی بند ہو گئی تھی۔ وہ سلار کا ہاتھ زور سے پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ دھوکہ تو تم نے دیا تھا، شادی مجھ سے طے تھی اور تم بھاگ گئی۔ رائما کا منگیتر وارث اونچی آواز میں بولا تھا۔ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تو نے، بغیرت لڑکی، تجھے کیا لگتا 4 سال میں تیری محبت میں فقیر بن کر در در بھٹکا ہوں؟ نہیں، تجھ جیسی نافرمان کو اس دنیا سے مٹانے کو میں نے اپنے 4 سال فقیری کی نظر کیے ہیں۔ رائما کے ابا نے آنکھوں میں شدید نفرت لیے رائما اور سلار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلار اور رائما سائمے سائمے ان 4 مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم مرو گی اور تم جیسی بدکردار اور بغیرت بہن کو مر جانا چاہیے۔ اس کے دونوں بھائی بھی گھرائے تھے۔ ہمیں جانے دو پلیز، جانے دو، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا میرا حق تھا۔ خدا کی قسم ابا، میں یہ حق کبھی استعمال نہ کرتی اگر آپ میری شادی اس عیاش وارث سے نہ کروا رہے ہوتے۔ کسی سے بھی کروا دیتے میں چپ چاپ سہ لیتی، مگر اس جیسے بدکردار شخص سے نہیں ابا۔ میں گناہ گار تھی، بدکردار نہیں تھی۔ اس بدکردار سے میری شادی ہو جاتی۔ رائما اب کے بولی تو اس کے لہجے سے ڈر غائب تھا۔ تمہاری ماں کی؟ ایک گندی سی گالی دیتے ہوئے وارث نے ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ سلار اور رائما نے مذمت کی کوشش کی مگر تب تک رائما کے بھائی اور ابا بھی ان پر برس پڑے تھے۔ ڈنڈوں، لاتوں، ہتھوڑوں اور بندوقوں کے دہانے سے چاروں نے ان دونوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ زخم جسم کے ساتھ وہ تڑپ رہے تھے، مگر وہ چاروں غیرت کے دیوتا لگاتار انہیں مارے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کو وہ رکے تو سلار نے مسکراتی نظروں سے رائما کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ نے رائما کی تکلیف کو منٹوں میں ختم کیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ مر جائیں گے تو کیوں نہ مسکراتے ہوئے جایا جائے۔ دیکھو ان کمینوں کو، مسکرا رہے ہیں۔ وارث کو ان دونوں کے مسکراتے چہروں نے آگ لگا دی تھی، اور پھر اس کی آگ نے ان دونوں کو جلا دیا۔ 2 فائروں کی آواز کمرے میں گونجی اور زوردار چیخوں کے ساتھ ایک اور کہانی ختم ہو گئی۔ ایک اور باب اپنے انجام کو پہنچا۔ رائما کی لاش کو باہر رکھوا کر اعلان کرواؤ اس کے جنازے کا،
اور اس لڑکے کی لاش اس کے ماں باپ کو بھیج دو۔ رائمہ کے باپ نے ہاتھ سے خون کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا، ابا کچرے ڈھیر میں پھینکوا دیں ان دونوں کو، کیا ضرورت ہے رائمہ کا جنازہ پڑھوانے کی؟ رائمہ کے بڑے بھائی نے کہا، نہیں خالد، میری اکلوتی بیٹی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میری زمین سے ایک ٹکڑا اسے ابدی نیند سونے کے لیے ملنا چاہیے۔ اب میں اتنا بے حس بھی نہیں ہوں اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دوں۔ آنکھوں کے کنارے انگلیوں سے صاف کرتے ابا نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایک آخری احسان کیا گیا تھا اس پر کہ وراثت میں سے رائمہ کو حصہ ملا تھا، اس کا حق ملا تھا، وہ حقوق جو اسے زندگی میں نہیں دیے گئے تھے۔ زندہ رائمہ کے لیے گھر کا ایک کمرہ نہیں تھا ان کے پاس، اور مردہ رائمہ کو وراثت سے حصہ ملا تھا۔